السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ سب سے پہلے اہم خبر شامل کریں گے۔ امریکی فوج نے بحر عرب میں امریکی ایئرکرافٹ کیریئر کی طرف آنے والا ایرانی ڈرون مار گرایا۔ رائٹرز کے مطابق امریکی F-35 طیارے نے ایئرکرافٹ کیریئر کی طرف آنے والا ایرانی ڈرون مار گرایا۔ رائٹرز نے امریکی عہدیدار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بحر عرب میں ایرانی ڈرون امریکی ایئرکرافٹ کیریئر USS ابراہم لنکن کی جانب آنے والی ایرانی ڈرون کو مار گرایا ہے۔ ایرانی ڈرون بحری بیڑے سے کئی کلومیٹر دور تھا۔ جنگ کے نعرے بجنا بند ہو گئے۔ امریکہ اور ایران ایک بار پھر مذاکرات کی میز پر آ گئے۔ ترکیہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کے لیے میزبانی کے فرائض سر انجام دے گا۔ ایرانی صدر نے قومی مفادات کے تحفظ کی شرط پر مذاکرات کی اجازت دی ہے۔ امریکی صدر نے بھی مذاکرات پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ جنگ کی آگ تھم گئی، مذاکرات کی راہیں ہموار ہو گئی۔ ایران امریکہ مذاکرات طے ہو گئے۔ اہم بیٹھک کی میزبانی استنبول کرے گا۔ 6 فروری کو مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے۔ امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی شرکت کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے قومی مفادات کے تحفظ کی شرط پر مذاکرات کی اجازت دی ہے۔ امریکہ نے بھی مذاکرات پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ ٹرمپ نے کہا مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ مذاکرات ایران کی ایٹمی پروگرام اور علاقائی کشیدگی کم کرنے کے لیے ہوں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان اہم مذاکرات کا دور 6 فروری کو استنبول میں دوبارہ شروع ہوگا۔ پاکستان کو بھی مذاکرات میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ وزارت خارجہ نے تصدیق کر دی۔ امریکہ ایران مذاکرات کے لیے پاکستان اور ترکیہ بیک ڈور کوششیں کر رہے تھے۔ مذاکرات بیک ڈور چینل کی کوششوں سے ممکن ہوئے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کے مطابق مذاکرات میں پاکستان کی نمائندگی کے حوالے سے فیصلہ 1-2 دن تک متوقع ہے۔ مذاکرات میں سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، مصر اور عمان کو بھی مدعو کیا گیا ہے، جس کا مقصد خطے کے دیگر اہم اسٹیک ہولڈرز کو شامل کر کے خطے میں جنگ کے خطرے کو کم کرنا ہے۔ معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی کو قتل کر دیا گیا۔ عرب ٹی وی کے مطابق 4 افراد نے سیف الاسلام کو گولیاں ماری اور فرار ہو گئے۔ سیف الاسلام کو ان کے باغ میں گولیاں ماری گئیں۔ اہم خبر ہے، معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی کو قتل کر دیا گیا۔ عرب ٹی وی کے مطابق 4 افراد نے سیف الاسلام کو گولیاں ماری اور فرار ہو گئے۔ سیف الاسلام کو ان کے باغ میں گولیاں ماری گئیں۔ دشمنوں کا قلعہ قمع کرنے کا عزم، بلوچستان کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری۔ گزشتہ 3 دنوں میں فتنہ الہندوستان کے 197 دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے۔ مادر وطن اور معصوم شہریوں کی حفاظت کرتے ہوئے پاکستان کے 22 بہادر جوانوں بشمول آرمی، FC، پولیس اور PMSA نے جام شہادت نوش کیا۔ خواتین اور معصوم بچوں سمیت 36 شہری دہشت گردوں کی بربریت کا شکار ہوئے۔ قومی اسمبلی میں بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ عوام کے تحفظ، امن اور قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے کے عزم کا اعادہ۔ دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا مطالبہ۔ شہری آبادی، خواتین اور بچوں پر حملوں کو ناقابل معافی جرم قرار دیا گیا۔ ایوان نے کشمیریوں سے بھی بھرپور اظہار یکجہتی کیا۔ بلوچستان میں دہشت گردی، قومی اسمبلی نے قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ شہریوں کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت۔ ایوان کا دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا مطالبہ۔ دہشت گردی کے خلاف سیاست سے بالاتر ہو کر قومی اتحاد کو ناگزیر قرار دیا۔ قرارداد کے متن کے مطابق دہشت گردوں کی بیرونی سرپرستی کے واضح شواہد ہیں۔ مطالبہ کیا کہ بیرونی سرپرستوں، اندرونی سہولت کاروں، فنڈنگ اور پروپیگنڈے کے خلاف فوری، جارحانہ اور مؤثر قومی رد عمل یقینی بنایا جائے۔ ایوان نے حملوں میں خواتین کو ریاست اور معیشت کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کرنے کو گھناؤنا اور غیر انسانی حربہ قرار دیا۔ قومی اسمبلی میں کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کی قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت۔ ایوان نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے امریکی صدر کی ثالثی کی پیشکش کا خیر مقدم کیا۔ کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ قرارداد میں بھارت کی جانب سے یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل کرنے کی بھی شدید مذمت کی گئی۔ بھارت مئی کی جنگ ہارا، بدلہ اب پراکسیز کے ذریعے لے رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو، بولے بلوچ قوم کی مدد سے ہم بھارت اور افغانستان کو شکست دیں گے۔ بلوچستان کے دہشت گرد افغانستان کے ایجنٹ ہیں، یہ لوگ
اسٹیٹ کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے دشمن ہیں، یہ ان کے ایجنٹ ہیں، یہ دشمنوں کی پشت پناہی سے ہم پر حملہ کرتے ہیں۔ پچھلی دہائیوں میں بلوچستان میں ترقی ہوئی، سڑکیں اور تعلیمی ادارے بنے، جمہوری کلچر بلوچ قوم کا حق ہے، اپنے وسائل پر بھی بلوچوں کو مکمل طور پر حق ہے۔ ہم ہندوستان کا جو ہم نے شکست فاش دی ہے آج سے تقریباً 10 ماہ قبل جو ہے، اب وہ ان پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے خلاف جارحیت کمٹ کر رہے ہیں، تو ہم اس محاذ میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بلوچ عوام کی مدد سے، ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کی مدد سے شکست دیں گے۔ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں یہاں اس محاذ کے اوپر بھی ہم بھارت اور افغانستان کہ ساری دنیا کو پتہ ہے کلبھوشن یادیو ہماری کسٹڈی میں سب سے بڑی شہادت ہے، اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں پہ اور بھی شہادتیں ملی ہیں پچھلے چند سالوں کے اندر جو بات کی موجودگی میں، اور دوسرے یہ ہے کہ جو بلوچ لیڈر ہیں وہ دلی میں بیٹھے ہیں، وہاں کے اسپتالوں میں جا کے علاج کرواتے ہیں۔ بلوچستان میں دہشت گرد حملوں میں بھارت اور غیر ملکی سہولت کار بے نقاب، حالیہ دہشت گردی بلوچستان کے استحکام کے خلاف ایک بیرونی منظم سازش کی کڑی ہے۔ سنسنی خیز انکشافات منظر عام پر آ گئے، جس میں یہ واضح ہو گیا کہ ان حملوں کے پس پردہ بھارت اور غیر ملکی عناصر کا گٹھ جوڑ اور سہولت کاری شامل ہے۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں سے برآمد ہونے والا اسلحہ اور دیگر ساز و سامان غیر ملکی ساختہ ہے، جن کی مالیت لاکھوں میں ہے۔ شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر دہشت گرد کو 20 سے 25 لاکھ کے اسلحے اور ساز و سامان سے لیس کیا گیا۔ فتنہ الہندوستان کے ہلاک دہشت گردوں سے بے حس کرنے والی نشہ آور ادویات اور انجیکشن بھی برآمد ہوئے۔ بلوچستان کے ضلع بارکھان میں پاکستان اور پاک افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان زندہ باد ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہزاروں افراد سبز ہلالی پرچم تھامے شریک ہوئے۔ ریلی کی قیادت صوبائی وزیر سردار عبدالرحمان کیتھران نے کی، جنہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ریلی کے شرکاء نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے بھی لگائے۔ افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر آج یہاں ہم اکٹھے ہوئے ہیں، دور دراز علاقوں سے آپ لوگ تشریف لائے ہیں۔ یہ اس سبز ہلالی پرچم کا استقبال ہے، یہ پاکستان کا استقبال ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ تمہاری 10 نسلیں بھی اس بلوچستان کو نہیں توڑ سکتی، تمہاری 10 کیا 50 نسلیں اس بلوچستان کا بال بھی باقا نہیں کر سکتی۔ انشاءاللہ یہ پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان ہے اور یہ رہے گا، رہتی دنیا تک رہے گا انشاءاللہ۔ اس میں بچنے والے کون ہیں؟ یہ جو بیٹھے ہوئے، یہ اس کے محافظ ہیں، اس کو کون ہلا سکتا ہے؟ یہ سرزمین کا ایک انچ کوئی نہیں قبضہ کر سکتا ہے۔ اب تم لوگوں کا انجام شروع ہو گیا۔ یہ پاکستان ہے، یہ بلوچستان ہے، یہ ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا، ہمیشہ پاکستان زندہ باد رہے گا۔ پاکستان دہشت گردی کا محرومی یا حقوق سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر یہ حقوق کی جنگ ہے تو شہریوں اور املاک پر حملوں کا کیا جواز ہے؟ مظلومیت اور محرومی کا بیانیہ نہیں چلے گا۔ وزیر مملکت طلال چودھری کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال، کہا کہ لاپتہ افراد کے نام پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ دہشت گرد حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں تو پھر اسپتال، اسکول، بینکوں پر حملے کیوں کرتے ہیں؟ ترقی یافتہ ممالک میں سب سے کم مسنگ پرسنز پاکستان میں ہیں۔ طلال چودھری نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر نے جعفر ایکسپریس واقعے کی مذمت نہیں کی۔ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، وزیر اعظم اگلے دن بلوچستان گئے۔ بلوچستان کو جو پیسے ملتے ہیں اس کا 91% وفاق دیتا ہے۔ دہشت گرد ہیں، اگر یہ محرومی ہے، اگر یہ لوگوں کے ہمدرد ہیں، اگر یہ حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو یہ حملہ صرف کیوں کرتے ہیں سکولز پہ، ہاسپٹلز پہ، تھانوں پہ، بینکس پہ کیوں کرتے ہیں؟ بینک کس کا ہے؟ عام آدمی کے وہاں سہولت کے لیے ہے۔ اگر یہ حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں تو یہ تو انہی کے حق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اگر ہائی ویز چل رہی ہوں، ریلز چل رہی ہوں، ایئرپورٹس آپریٹ ہو رہے ہوں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز چل رہی ہوں،
बैंक्स और कारोबार चल रहे हों तो फिर महरूमी का, मजलूमियत का बयानिया नहीं बना सकते। पाकिस्तान उन तरक्की याफ्ता मुल्कों में से बहुत नीचे मिसिंग पर्सन। अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान रजीम का खुद साख्ता बयानिया एक बार फिर आलमी हक़ाइक़ सामने ले आया, बेनकाब हो गए। अमरीकी जरीदे योर्शिया रिव्यू ने बड़े इंकशाफात कर दिए हैं। बताया कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्द हमलों का बराह रास्त ताल्लुक़ अफ़गान सरजमीन से जुड़ा हुआ है। अफ़गानिस्तान में सरगर्म 20 से ज़ायद दहशतगर्द गिरोह इस बात का सबूत हैं कि तालिबान का अमन और सलामती का बयानिया महज एक फ़रेब है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।